بدلے ہم عمل کر کے آئیں گے، آئندہ جرم اور گناہ نہیں کریں گے۔ مالک کہے گا میرے بندے واپس جانے کی اجازت نہیں ہے، اب واپس نہیں جا سکتے۔ دوستو اس زندگی کے لمحات بہت قیمتی، اس سے ضائع ہونے سے بچائیں۔ سچی پکی توبہ کریں، دل میں آخرت کی فکر کو بٹھائیں، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی عدالت کے خوف کو بٹھائیں، اور سچی پکی توبہ کر کے اپنی موجودہ زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بھانج عورت تو اولاد سے بالکل محروم ہو چکی ہے، اسباب کے تحت وہ اولاد سے محروم بھانج ہو گئی، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹروں کی یہ رپورٹ ہے، لیکن رب تو اسباب کو محتاج نہیں، تو خود اسباب بناتا ہے۔ اللہ کی شان اسی بھانج عورت کے گھر میں اس کی اولاد بیٹا پیدا ہو گیا، فرمایا اس وقت اس سے اولاد کے پیدا ہونے پہ جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندے کے توبہ کرنے پہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو جب رب میرے سے خوش ہوگا توبہ کرنے پہ، یقیناً گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی خاص رحمت کی نظر کے نیچے رکھنا۔ دو بچوں کے بارے میں آتا ہے، آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، ایک بات پہ اختلاف ہو گیا، دونوں کا موقف الگ الگ، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ایک سفید بزرگ کو گزرتے ہوئے دیکھا، ان دونوں نے کہا ان بزرگوں سے فیصلہ کروا لے، کہ ٹھیک ہے، دوڑتے ہوئے گئے ان کے پاس، کہ بڑے میاں ہمارے بات میں اختلاف ہو گیا، آپ فیصلہ تو کر دیں۔ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ جب بچوں نے اپنی بات بتائی تو وہ تو قدموں سے اس کی زمین گئے۔ ایک نے کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت کی نظر نیک بندے پہ ہوتی ہے جو گناہوں سے محفوظ رہتا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت کی نظر گناہگار پہ ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اب بڑے میاں بڑے تعجب سے، میں تو سمجھا تھا بچے کھیل کود میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا، کچھ سوچنے بعد کہنے لگا بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں کہ عالمانہ جواب دوں، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں کٹی کا کام کرتا ہوں، میرے تجربے میں ایک بات آئی ہے، امید ہے کہ اس میں آپ کے سوال کا جواب مل جائے۔ دونوں بچے متوجہ، فرمایا میں کٹی چلاتا ہوں، چادریں بنتی ہیں، کپڑا بنتا ہے، میں نے شوقت پہنا ہاں یہ گرم چادریں بہت بنتی ہیں، اور پہ جانا ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں، کٹی دکھاتے ہیں، بس وہ عقیدت کے ساتھ وہاں یہ تانا ہے، یہ پانا ہے، یہ ساری اصطلاحات جو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ گرم چادریں بن رہی ہوتی ہیں، کئی کٹی چل رہی ہیں۔ جب کہ میں کٹی کا کام کرتا ہوں، جب وہ کٹی چل رہی ہوتی ہے تو ان تمام دھاگوں پہ میری نظر رہتی ہے۔ بات اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک دھاگا اس میں ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ دھاگا ٹوٹتا ہے میں کٹی روک کے دھاگے کو گانٹھ دے کے جوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد جب کٹی چلاتا ہوں، جو صحیح حالت میں تھے ان پہ تو نظر ہوتی ہی ہے، لیکن جس دھاگے کو ٹوٹنے کے بعد میں نے جوڑا تھا اس پہ میں خاص کڑی نظر رکھتا ہوں، کہیں جڑنے کے بعد یہ دھاگا دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ کہا بیٹا نیک بندوں پہ تو اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہی ہے، لیکن خاص رحمت کی نظر اللہ اس گناہگار پہ رکھتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے رب سے جڑ گیا، اب اللہ کی خاص کڑی نظر اس پہ رہتی ہے کہیں جڑنے کے بعد دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ پھر رب اتنا کرے، اس لیے ہم اور آپ سچی توبہ کرنے زندگی کے لمحات سے فائدہ ہوتا ہے، یہ مہلت ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ آخری بات اس پہ کہا، اللہ سچی توبہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ انعامات اور اعزازات عطا فرماتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں اس کی حقارت آ چکی ہوتی ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ
لوگوں کے دلوں میں جو اس کی نفرت ہوتی ہے سچی توبہ کرنے پہ اس کو محبتوں کو بدل دیتا ہے، اس سے حالات اسباب بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا شخص تھا کفل نام، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے یہ واقعہ معمول پیغمبر سے مختلف مجالس میں سنا۔ شرابی کبابی انسان تھا، ہر وقت 24 گھنٹے اس کے دروازے گناہ کے لیے کھلا، لیکن علاقے میں بااثر تھا، صاحب دولت تھا۔ اس بستی میں ایک خوبصورت نوجوان بچی بھی رہتی تھی جو انتہائی پاکیزہ پاک دامن تھی۔ ایک دن انہیں رقم کی ضرورت پڑی، گھر میں رشتہ داروں میں برادری میں پڑوس میں انتظام نہ ہو سکا، مجبور ہو کے اس نے سوچا کہ کفر کے پاس جاتی ہوں، اس سے رقم کا مطالبہ کر لوں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹا دوں، صاحب دولت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ شام کا وقت ہے، یہ پہنچ گئی، کفل دیکھا آج تو شکار کو چل کے آ گیا، اس نے جا کے اپنی ضرورت اور مجبوری رکھی۔ کفل نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اس نے کہا مجھے 30 دینار چاہیے، لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا 30 میں 60 دوں گا، لیکن وہ گناہ کے ساتھ مشروط ہوں گے۔ معلوم نہیں وہ نوجوان بچے اس وقت کس ہاتھوں مجبور تھی، خاموش ہو گئے۔ کفل گناہ کی ارادے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگا، تو اس نے دیکھا کہ اس نوجوان لڑکی کی کیفیت بدل رہی ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے، جسم کی کپ کپی تاری ہے، وہ ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہی ہے۔ جیسے میں قدم اٹھا کے آگے بڑھا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگی انی اخاف اللہ اتق اللہ، نوجوان میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو بھی اپنے رب سے ڈر جا۔ وہی پاکیزہ زبان سے جملہ نکلنا تھا، کفل کے دل پہ جا کے لگا۔ اس نے فوراً اپنے قدم روکے، کہنے لگا کیا تم نے اس سے پہلے اپنے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی؟ تیری یہ حالت ہو رہی؟ اسے ایک چیخ ماری، اس نے کہا میں نے اس سے پہلے اپنے رب کی ایسی نافرمانی نہیں کی۔ اب جب اس نے یہ جملہ کہا تو کفل کہنے لگا میں تو ساری زندگی اسی گناہ میں پڑا ہوں۔ اب اس کے دل پہ چوٹ پڑی، جس نے ایسی نافرمانی نہیں کی پہلی دفعہ اس کی یہ حالت، میں تو ساری زندگی اسی غفلت پہ پڑا ہوں۔ اس نے 60 دینار دیے، فرمایا یہ 60 دینار لے، عزت کے ساتھ یہاں سے چلی جا، اور یہ بھی سن لے آج کے بعد کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو نصیب وہ چلی گئی، رات کا ٹائم تھا، وہ دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوا تھا، آج وہ بند ہو گیا تھا۔ صبح ہوئی، بستی والے باہر نکلے تو ہر کوئی دیکھ رہے بھائی یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، آج کیوں بند ہے؟ ایک ایک کر کے قریب آ رہے، وہاں جمع ہوتے جا رہے، یہ دروازہ آج بند۔ جیسے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ پچھلی امت کے ساتھ اللہ کے معاملہ تھا، رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کے مرتکب ہوتا تو اس کے گھر کی دیوار پہ قدرتی طور پہ وہ گناہ لکھا جاتا تھا، یا کوئی توبہ کر لیتا اللہ قبول کر لیتا وہ بھی لکھا جاتا تھا۔ جب بستی والے قریب آئے، اپنے دروازے کو دیکھ کے نگاہیں اٹھائیں، کیا دیکھا؟ کفل کے گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے لقد غفر اللہ الکفل، اللہ کہتا ہے تحقیق رب نے اس کفل کو معاف کر دیا ہے۔ لقد غفر اللہ الکفل، تحقیق اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب لوگوں کے دلوں میں جو اس کی گندی زندگی کی وجہ سے نفرت تھی، وہ ساری نفرت محبتوں پہ بدلنے لگی۔ رب تو قادر ہے نا۔ اب انہوں نے آواز دی، کھٹکایا، کوئی جواب نہیں، مشورہ کر کے دروازہ توڑا۔ جب دروازہ توڑا تو کیا دیکھا؟ کفل مصلی پہ سجدے کی حالت میں پڑا دنیا سے جا چکا تھا۔ جس رات توبہ نصیب ہوئی اسی رات موت آ گئی۔ اللہ نے صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو بھی محبتوں پہ بدل دیا۔ جو رب سے توبہ کر کے صلح کر لیتا ہے اللہ بھی اسے ذلت سے بچا لیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہماری زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔